آج علماء پہ انگلیاں اٹھتی ہیں نا, یہ ریوو میں گھومتے ہیں, یہ ویگو میں. کل میں گیا صدر, مجھے کمپیوٹر خریدنا تھا, تو میں گئی چھپڑ میں دکان میں جا کے بیٹھ گیا. تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے, وہ کوئی جماعت المسلمین کے لگ رہے تھے, بار بار طنز کر رہے ہیں نا ہمارے گارڈ پر بھی, گاڑی پر بھی بار بار طنز کہ وہ جو ٹی ایل پی کے صدر تھے نا خادم حسین, ان کے بیٹے نے سنا ہے ویگو خرید, مجھے بتا رہے ہیں ان کے بیٹے نے سنا ہے ویگو خرید لی ہے. مجھے کہہ رہے ہیں طنز کس پہ ہو رہا ہے میرے. میں سمجھ گیا کہ یہ ٹی ایل پی کے حوالے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم نے بھی لے لی ہے. اچھا یہ گاڑی میری ہے بھی نہیں معذرت کے ساتھ, یہ بینک کی گاڑی ہے, ہمیں تو رینٹ پہ ملی ہوئی ہے نا. تو خیر ہے بھی تو کیا کرتا ہوں, تمہیں آپ کو کیا تکلیف ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے نے کیا خرید لی ہے, ویگو. کہنے لگے کہ ایک صاحب نے نیچے کمنٹس کیے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے کا نام کیا ہے, جو بھی سعد رضوی صاحب. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہیں, مولانا سعد رضوی صاحب آپ ویگو میں گھومیں, ہم اچار روٹی کھا کے گزارا کر لیں گے. آپ ویگو میں گھومیں, ہم اچار روٹی پہ گزارا کر لیں گے. یعنی طنز کیا نا کہ یار تم مولوی لوگ ویگو میں گھوم رہے ہو. اور کہنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ رضوی صاحب نے پیچھے گارڈ بھی رکھے ہوئے ویگو میں, اور بڑی ٹھاٹ بھاٹ اور بڑے عشق رسول میں بڑے ٹھاٹ بھاٹ. تو اصل میں سعد رضوی صاحب کا لیبل لگا کے سمجھا کس کو رہے تھے, اور اپنی غربت بیچارے بتا رہے تھے کہ ہم اچار روٹی پہ گزارا کر لیں گے. مفتی صاحب آپ کس پہ گھومیں, گارڈوں کے ساتھ. میں نے ان کو جواب نہیں دیا, لیکن میں نے کہا میں جواب ریکارڈ ضرور کرواؤں گا, کیونکہ یہ اعتراضات بہت سارے لوگوں کو علماء پہ ہوتے رہتے ہیں. کوئی ریوو میں گھوم رہا ہے, کوئی ویگو میں گھوم رہا ہے, کوئی جہاز میں کہاں جا رہا ہے یہ نہیں بتاؤں گا, کوئی کہاں کہاں جا رہا ہے, یہ سب کچھ جو ہے. دیکھو اگر کوئی حلال پیسوں سے ریوو میں, ویگو میں, ہیلی کاپٹر میں, جہاز میں, لینڈ کروزر میں حلال پیسوں سے گھوم رہا ہے نا, کوئی حرام ثابت نہیں ہے اس کے اوپر, تو گھومنے دو اس کو. چاہے وہ راکٹ میں گھوم رہا ہے, وہ مریخ پہ جا رہا ہے, وہ چاند پہ جا رہا ہے. ہمارے نبی آخری نبی تھے, تو اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ کل کوئی غیر مسلم آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن یہ کوئی صرف اتنی بات حق کا معیار نہیں ہے. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے, کیسی ٹھاٹھ والی زندگی تھی ان کی. اور صرف ٹھاٹ باٹ نہیں تھے, وہ اللہ کی نعمت کا اظہار بھی کرتے تھے. ملکہ سبا کے بارے میں ہدہد نے بتایا کہ ملکہ سبا کا بہت بڑا تخت ہے اور بڑے وسائل ہیں, اور ملکہ سبا نے جب بڑے بڑے مہنگے گفٹ بھیجے نا سلیمان علیہ السلام کے پاس, سلیمان علیہ السلام نے ان گفٹوں کو جو اربوں خربوں روپے کے تھے, ایسا جملہ کہا کہ میری نظر میں ان گفٹوں کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, ذرا چکر لگا کبھی ہمارے کنٹری, میرے محل میں جو سونے اور چاندی اور جو ہیرے جواہرات ہیں نا, اور میرا تخت ہے, پتہ چلے گا جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تیرے ان وسائل سے کروڑا گنا بہتر ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون, اور تو اپنے گفٹ پہ جو اترا رہی ہے نا, یہ جو چل رہا ہے کہ میں نے اتنے, اور آپ کا یہ بھرم میں لینے کی کوشش کی ملکہ سبا نے, بھرم میں لینے کی کوشش کی نا, جب میں اتنے مہنگے مہنگے گفٹ بھیجوں گی. سلیمان علیہ السلام کہیں گے بھائی یہ تو بڑی پاورفل ریاست ہے, بھائی ان کی معاشی لحاظ سے بڑے مضبوط ہیں یہ لوگ, بڑی ارب پتی عورت ہے یہ. سلیمان علیہ السلام نے وہ گفٹ سارے واپس کیے, چل ایسے کر کے نا, یار بیوقوف عورت ہمیں بھرم میں لے رہی ہے. تو اب آپ بتاؤ, بظاہر تو یہ شو بازی لگ رہی ہے نا, لیکن یہ اللہ کے لیے شو بازی تھی, اللہ کے لیے تھی. اس کو بھرم میں, اس پہ بھرم ڈال دیے, الٹا بھرم اسی پہ ریورس کر دیے. کیوں؟ حلال کے ہیں یہ. کس نے دی نعمتیں؟ اللہ نے دی ہیں. تو اس پہ سلیمان علیہ السلام شرمندہ نہیں ہوئے کہ آپ نے مجھے اتنے کروڑ گفٹ دیے,
ملکہ سبا میں تو اچار سے روٹی کھا رہا تھا ٹھیک ہے نا, میں تو بڑی مشکل سے گزارا کر رہا تھا, چلو ہم جیسے لوگوں کا آپ نے بھی کچھ خیال کیا, لیکن کلمہ بھی پڑھ لیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. نا نا نا, میں نے کہا ارجع الیہم, قاصے سے کہا واپس یہ بھرم میں لینے کی ہمیں کوشش, تو بھرم تھے تو بھرم ڈالے نا. اور اپنی فوج اپنی آرمی کے بھی بھرم اس کے اوپر کر دیے. کہا فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا, ایسا لشکر لے کے حملہ کروں گا نا, مقابلے کی سکت نہیں ہوگی, کان سے پکڑ کے سب کو ان کے کنٹری سے باہر نکال دوں گا میں. جو کام کہا ہے وہ کر, بندی بن کے چلی آ, ٹھیک ہے نا, اسلام قبول کر, آ کے کلمہ پڑھ, زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈر گئی. وہ پھر مزید بھرم میں لینے کے لیے نا اپنا محل دکھایا, اتنا خوبصورت تالاب بنایا, اس کے اوپر شیشے کا فرش اتنا خوبصورت کہ ان جو گلاسز تھے اس میں اور پانی میں کوئی فرق نہیں تھا. اس دور میں ایسی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک منجی ٹوٹی ہوئی چارپائی بچھا دیتے کہ ملکہ سبا ادھر آ کے بیٹھے گی تو میں سامنے بیٹھ کے اس کو تبلیغ کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ بادشاہوں پہ جو بھرم ڈالے جاتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ بادشاہانہ ہوتے ہیں, شاہانہ بھرم ہوتے ہیں. تو شاہانہ بھرم ڈالو اس کے اوپر, اس سے اسی کی زبان میں بات کرو. تو جب اس کو بلایا ہے تو وہ جو تالاب تھا نا اس کے اوپر شیشے کا فرش, اتنا تالاب تھا, ہاں, ممردم من قواریر, شیشے کے فرش تھا اس کے اوپر, یا محل تھا وہ شیشے کا فرش تھا, تالاب نہیں ہوگا واللہ عالم, لیکن شیشہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس میں ایسی لہریں کہ وہ لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ پانی ہے. ملکہ سبا نے اپنے پائنچے اوپر کیے کہ پانی ہے, تو سلیمان علیہ السلام نے بھرم دیکھو کہ یہ پانی نہیں ہے, صرح ممرد من قواریر, یہ شیشے کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر. فوراً ملکہ سبا نے کیا کہا؟ ربی انی اسلمت مع سلیمان لرب العالمین, میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لے آئی. دیکھو نہ کوئی توحید کے دلائل دیے ہیں بھائی, بھرم سے ہی مسلمان ہو گئی. بعض کام بھرم سے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا, پاکستان ایٹمی طاقت ہے. اب ہم دنیا پہ اپنے بھرم کے لیے کوئی حوالہ ہے ہمارے پاس؟ ہم دنیا میں اپنی ایک ساکھ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہے جن کے یہاں ٹماٹر 400 روپے کلو بکتا ہے. کون عزت کرے گا بھائی؟ بولو. ہم وہ قوم ہیں کہ آدھا ملک سیلاب سے ڈوب گیا, بہت اللہ بچائے, بہت ہی قسمہ پرسی والے حالات ہیں. ہم وہ قوم ہیں کہ گیس استعمال کرو نہیں, بل غلط مینجمنٹ کی وجہ سے 50,000 آئے گا. کوئی ہے؟ دلائل سے بہت مشکل ہے. بھرم ہمارے پاس بم کے الحمدللہ بہت ہے. کہیں بھی جاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے بم ہے بھائی. ایسے جیب میں ہاتھ ڈالو, ہمارے پاس کیا ہے؟ بم ہے, ایٹم بم. تو وہ مجھے نا ٹی ایل پی کا حوالہ دے کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ویگو, لیکن میں اصولی بات کرنا چاہتا ہوں, کبھی بھی کسی کے بارے میں نیگیٹو تبصرہ فوراً نہ کر دیا کرو, یہ بدگمانی ہے. مجھے خیال ہوا میں ان کو سمجھاؤں کہ جب ایک آدمی مشہور ہو, چاہے وہ سعد رضوی صاحب ہوں یا خادم حسین رضوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, جب مشہور ہوگا تو جان کو خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا. پاکستان میں جان آپ کی غیر محفوظ ہے, اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کیا ہیں؟ مشہور ہیں. حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو دونوں پاؤں سے معذور تھے, کبھی کوئی فرقہ وارانہ بیان ان کی زبان سے ہم نے نہیں سنا. انتہائی پازیٹیو وے میں قرآن کی خدمت کر رہے تھے, بہت میٹھا لہجہ تھا ان پر. تو لوگوں کو یہ اعتراض تھے کہ سخت بیان کیوں نہیں کرتے. یہ میں نے خود ان کے بعض فین سے سنا کہ یار یہ سخت بیان کیوں نہیں کرتے. اتنے میٹھے بیانات ان کے ہوا کرتے تھے. ان کو شہید کر دیا. کیوں؟ فیمس ہو رہے تھے, وہ مشہور ہو رہے تھے. درس قرآن .com پہ ان کا ایک نام بن گیا تھا, پوری دنیا میں ان کے درس قرآن سنے جا رہے تھے.
بہت علماء نے ان کو سمجھایا آپ گارڈ رکھیں، آپ گارڈ رکھیں، آپ حفاظت کا انتظام کریں. لیکن ہمارے یہاں توکل کا ایک ایسا مفہوم پیش کیا جاتا ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف الجہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے کبھی آپ نے کوئی نیگیٹو بات سنی ان کی زبان سے؟ کوئی چبھتا ہوا سخت جملہ؟ اتنی شائستہ زبان ہے کہ ان کے طلبہ نے ایک دفعہ بتایا کہ ایک دفعہ وہ مسئلہ بتا رہے تھے کہ کوئی شخص اگر لباس کے بغیر نماز پڑھے، لباس نہ ہو اس کے پاس، اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا. تو ابھی ایک تھوڑا سا نامناسب لفظ ہے، اس کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے بھائی، یعنی مجھے بھی وہ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگ رہا. یعنی ہم اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جو لباس کے بغیر انسان ہو، ننگا کہتے ہیں نا، اس کے لیے بہت ہی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن مجھے مثال سمجھانے کے لیے یہ لفظ بتانا ضروری ہے. تو ایک طالب علم نے بتایا کہ یہ اس کا الٹرنیٹ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں. تو کافی دیر سوچتے سوچتے انہوں نے کہا بے لباس ہو گیا کوئی. یعنی اتنی شائستہ زبان ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو تھوڑا نامناسب لفظ ہے وہ بھی استعمال نہیں کرتے. لیکن آپ بتائیں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پاکستان میں آپ کی جان غیر محفوظ ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کیا ہیں؟ ایک فیمس ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، میرا دل چاہ رہا تھا ان صاحب سے میں پوچھوں کہ ایک آدمی فیمس ہو گیا، چاہے وہ سعد رضوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو فیمس آدمی کو جان بچانے کے لیے گارڈ رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بغیر کیسے؟ یعنی دکانوں پہ تو آپ اتنے موٹے موٹے تالے ڈال کے جاتے ہو، وہاں کوئی نہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے چلے جائیں. ہم کبھی کسی کو دیکھا اپنی گٹکے کی دکان پہ بھی تالا ڈال کے جائے گا وہ؟ وہاں کوئی نہیں کہتا کہ گٹکا ہے تو اللہ پہ توکل کرو، کہہ کہ گٹکے بھی چوری ہوتے ہیں بھائی. وہاں تالا ڈال کے جائے گا وہ. سنار نے اپنی دکانوں کے باہر گارڈ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، پیسے کی حفاظت کے لیے، انسانی جان کی حفاظت کے لیے نہیں. اور یہاں انسانی جان کی حفاظت کی جب بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ پہ توکل کرو. تو جب گارڈ ہوں گے تو کیا وہ گارڈ آپ کے ساتھ گدھا گاڑی پہ گھومیں گے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ گدھا گاڑی پہ گھومیں گے. جب آپ کے ساتھ گارڈ ہوں گے تو وہ بائکوں پہ گھومیں گے آپ کے ساتھ. وہ بائک چلائے گا یا دشمن کا مقابلہ کرے گا؟ تو گارڈ ڈھالے کے بغیر نہیں ہوتے. ہونا تو یہ چاہیے، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک گاڑی سے مستقل الگ گاڑی ہونی چاہیے گارڈ کے پاس، 2 گاڑیاں ہونی چاہیے. ایک ہی گاڑی میں گارڈ ہوں، اسی میں جس کی حفاظت ہے وہ ہو، یہ بھی حفاظت کا پورا انتظام نہیں ہے. تو اصولی طور پہ 2 گاڑیاں ہونی چاہیے. وہ تو غنیمت ہے، اس نے ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے، ہونی 2 چاہیے. خام خامیں اٹھا کے اعتراضات، سعد رضوی صاحب سے اور کوئی اختلافات کرنا ہے تو، لیکن یہ کیا کوئی بھی مشہور آدمی ہوگا تو وہ گارڈ رکھے گا. اب میری تو پہلے ایف ایکس تھی میرے پاس، دھکا اسٹارٹ، میں خود بھی دھکے لگا لگا کے، اللہ کا شکر ہے ایسے ہمارے یہ مسل بن گئے نا الحمدللہ. محلے والوں کو بھی ہم نے بڑا اس میں، ہم نے کہا جم جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر وہ ایف ایکس سے ہم نے ارتقائی مراحل ڈارون کے نظریے کے مطابق طے ہوئے. اس ایف ایکس میں محلے والوں کی بھی ہمدردیاں تھیں. ٹائر روزانہ پھٹ رہا تھا، ہمارے ایک دوست نے ایک نیا ٹائر لا کے لگا دیا، چل وہ مفتی صاحب. تو وہ محلے والوں کی ہمدردیاں کچھ ہماری انویسٹمنٹ سے ہوتے ہوتے اللہ نے اس ایف ایکس کو ارتقائی مراحل سے گزار کے کرولا میں، پرانی کرولا میں، پشتوں میں کہتے ہیں انڈس کرولا استاور ہو رہا، یہ پشتوں میں کہتے ہیں. کوئٹہ والوں کے انڈس کرولا کی بڑی ویلیو ہے، انڈس کرولا استاور ہو رہا. کیا مطلب بھائی تیرے پاس انڈس کرولا ہے؟ اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بات نہیں کر پھر ہم سے. وہ بڑی ویلیو ہے انڈس کرولا. پھر وہ ہوتے ہوتے جو بھی ہوا وہ دم غائب ہو گئی بہرحال بندر کی. جو ڈارون کا نظریہ ہے نا، تو ہماری گاڑی کی بھی وہ پھٹے پرانے ٹائر غائب ہو گئے. تو جب حفاظت کا انتظام ہوتا ہے تو میرے بھائی وہ ایف ایکس میں بولو نہیں ہوتا، وہ ریوو میں ہی ہوتا ہے، ویگو میں ہی ہوتا ہے، وہ لینڈ کروزر میں ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. گارڈ اگر آپ نے بٹھانے الگ سے. رہا یہ کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ریوو ہے یا ویگو ہے یا کچھ بھی ہے، آیا کہاں سے؟ تو جب تک آپ کو نہیں پتا آیا کہاں سے، آپ یہ الزام لگا سکتے ہو کہ ناجائز آیا ہے. اور بھی تو بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا نا. کیا خیال ہے؟
آپ کو پتہ ہے محلے میں جو اتنا بڑا بنگلہ جس شخص نے بنا لیا کیسے بنایا؟ آپ کہہ رہے بھائی وہ اس کا مسئلہ ہے کہ ہمیں کیا پتہ یار. جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو آپ کیسے الزام لگا سکتے ہو؟ خاص طور پہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے فینس بھی تو ہوتے ہیں نا. ہم نے جو گارڈ رکھے ہیں نا یہ میں نے نہیں رکھے, یہ جو کچھ ہمارے چاہنے والے انہوں نے ہم پہ مسلط کیے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے باپ کے ساتھ بھی یہ گارڈ گھومیں گے, اب یہ مسلط کیے ہمارے اوپر. تو ہم نے بھی بول دیا ٹھیک ہے مشورہ آپ کا, تو خرچہ بھی کس کا؟ خرچہ بھی آپ کا, اپنے خرچے پہ رکھتے ہو تو ٹھیک ہے, تو ختم ہو گئی نا بات. اب یہ سوال گارڈ کی تنخواہ کہاں سے آتی ہے, گارڈ تمہارا ہیڈک نہیں ہے, جس نے مشورہ دیا وہیں سے آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہمارا ایڈمن ہے نا جس نے میری ویب سائٹ بنائی, اس سے جب میری ویب سائٹ مجھے بتایا کہ میں بنا رہا ہوں, میں نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. میں تو پہلے یہی بیان کرتا تھا, نیٹ کی دنیا میں نہیں تھا, اس نے بنا کے وائرل کر دیا پوری دنیا میں بڑا مشہور ہو گیا. تو مجھے لوگ کہتے تھے مفتی صاحب اس نے اتنی بڑی خدمت کی ہے آپ کی, آپ کو انٹرنیٹ پہ لے کر آیا, آپ کے بیانات کو وائرل کیا, آپ کی دنیا میں عزت ہو رہی ہے, تو اس کا شکریہ تو ادا کرو. آپ تو لفٹ ہی نہیں کراتے اس بندے کو. لوگ تو اس کام کے لیے پیسے دے دے کے کرتے ہیں, اور یہ فری میں اس نے اتنا کچھ کر دیا, اور اب 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں آپ اس کو لفٹ مسافہ بھی ایسے کرتے ہو, آئے السلام علیکم چلو گئے. تو میں نے کہا آپ بتائیں کیا فری کراؤں میں؟ انہوں نے کہا, تو مشورہ دینے والے قاری صاحب تھے, انہوں نے کہا اس کی ایک بہترین سی دعوت تو کر دو. میں نے کہا مشورہ آپ نے دیا ہے, آپ کے خرچے پہ بہترین سی دعوت, میں بھی آؤں گا اس میں. میں نے کہا میں بھی آؤں گا. لوگ مجھے بلا رہے ہوتے ہیں نا, مفتی صاحب آپ امریکہ کب آ رہے ہیں, آپ لندن کب آ رہے ہیں؟ میرا رپلائی کیا ہوتا ہے, ویزا دلا دو بھائی. پہلے تو میرے مالی وسائل کم تھے تو میں کہتا تھا خرچہ آنے جانے کا کرایہ دے دو. اب اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے مالی وسعت دی ہے, اب میں کہتا ہوں کرایہ میں خود ہی کر لوں گا, ویزا دلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بڑا لمبا چوڑا ٹینشن والا کام ہے ویزوں کے لیے, ایمبیسی جانا ہو بھائی یہ سارا پروسیس کر کے دے دو تو ہم پہنچ جائیں گے, جہاں بولو گے آ جائیں گے. انڈیا والے بہت کہہ رہے ہوتے ہیں انڈیا کب آ رہے ہیں, ابے بھائی ویزا دلا دو, میں کل انشاءاللہ انڈیا کا ٹکٹ کرا کے, مجھے تو بہت شوق ہے انڈیا جانے کا. انڈیا تو ہمارا آبائی وطن ہے. سب سے زیادہ شوق مکہ مدینہ کے بعد الحمدللہ انڈیا کا ہے ہمیں. اپنے باپ دادا کی قبریں دیکھیں, اپنے باپ دادا کے گھر دیکھیں, اپنا کلچر دیکھیں. ہمارا تو پورا خاندان وہاں آباد تھا. تو اس لیے بدگمانیاں 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 بدگمانیاں. تو خیر پیسہ رکھنا, یہ جو فیمس لوگوں کے, یہ نا کچھ لوگ ہیں جو علماء کے خلاف ہر وقت ذہن سازی کرتے رہیں گے. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, ان کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی, ان کے پاس گارڈ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, ان کے پاس. اچھا سب سے پہلے تو مجھ پہ شادیوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, یہ تو میں نے بولا ہی نہیں, جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے. دیکھو شادیوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, یہ ذمہ داری اس کی ہے جس کو میں شادی کا پیغام بھیجوں. لڑکی کا باپ پوچھے گا بیٹا تو پالے گا کیسے, یہ اس کا ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو ان کو میں مطمئن کر دیتا ہوں, تبھی ہو گئی. صحیح ہے نا, ان کو میں بتا دیتا ہوں جی یہاں سے, وہ پھر ظاہر ہے وہ انکوائری بھی کریں گے, کیسے تو نہیں چندوں کے پیسوں سے شادی ہو رہی. اور وہ مطمئن ہوں گے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوں گے تو ان کی مرضی. ہاں بڑے صحیح ہے. تو یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, یہ ہیڈک سسرال والوں کا ہے کہ بھائی تو پیغام بھیج رہا ہے تو تیرے پاس پیسے 3 کو پالنا آسان تو نہیں ہے نا, کہاں سے آ رہے ہیں. دوسری کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیسے, تو میں نے بتایا بھائی یہ میرا ذریعہ آمدن ہے, یہ اس طرح سے, جو بھی جس کو سمجھ میں آیا انہوں نے مان لیا, نہیں آیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ بہت سے انہوں نے ریجیکٹ کیا, انہوں نے بولا نہیں ہم نہیں کرتے. تو یہ ان کا ہیڈک ہے, یہ آپ کا ہیڈک بولو نہیں ہے. اور اس لیے علماء کی جان چھوڑ دیں آپ. یہ نا گاڑی میں کیوں گھوم رہے ہیں, تو یہ گارڈ کہاں سے آ رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ دعوتیں کر کر کے مرغے کھلاتے ہیں اور پھر الزام لگاتے ہیں دیکھو مرغے کھاتے ہیں, ہم کس سے روٹی کھا رہے ہیں, اچار سے روٹی کھا رہے ہیں. تو کھلا بھی تو تم ہی رہے ہو, ہم نے تو نہیں کہا, ہم تو کہتے ہیں سیدھا دال چاول کھلاؤ اگر تم دعوت کرتے ہو. اب آپ نے مرغے پکائے ہوئے ہیں تو مرغے کھا رہا ہوں, تو پھر
دعوتوں میں لوگ تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ کھانا کھانے دو آرام سے. یہ جب مرغے رکھے ہوئے ہیں نا اور ان کی تصویریں جائیں گی, بڑا برا امیج دنیا کے سامنے جاتا ہے, پتہ نہیں یہ کر کیا رہے مولوی لوگ. حالانکہ میری خوراک ان بہت تھوڑی ہے. جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ رکھا ہوا بہت ہوتا ہے, اور دائیں بائیں والے ہاتھ زیادہ صاف کر رہے ہوتے ہیں میرے لیبل لگا کے. حقیقت ہے, وہ سمجھ گیا جس کو جو بہت ہنسا ہے نا وہی ہے. تو خیر یہ الزامات چونکہ علماء پہ لگتے رہتے ہیں اس لیے میں نے ان کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا. ہاں اس میں بھی بے اعتدالی نہیں ہو, بے اعتدالی غلط ہے. اس میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر ایک کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھیں. اگر ایک آدمی نے مدرسہ بنایا, غریب تھا, بناتے ہی گاڑیاں آ گئیں, محلے والوں کی ذمہ داری ہے پوچھیں یہ کہاں سے آیا ہے. اس کو فری ہینڈ آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ کرپشن بھی ہوتی ہے. داڑھی والے بھی کرپشن کرتے ہیں. داڑھی والے برے نہیں ہوتے, برے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں. ایک آدمی مسجد کا امام بنا, پھٹ پھٹی سی بائک لے کے گھوم رہا ہے. امام بنتے ہی مسجد میں کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا اور امام صاحب دیم مار 4.5 نوٹ چھاپنے کی مشین بن گئے. بدگمانی ہے کہ بیٹا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کنسٹرکشن کے کام میں ان کا بھی اپنا کھانچا کھلا ہوا ہو. تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے پوچھے کہ حضرت یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ. انتظامیہ کو تو حق ہے نا, میں نے تو اپنی مسجد کی انتظامیہ کو بار بار حق دیا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھو میرے پاس گاڑی کہاں سے آئی. مجھ سے پوچھنے کا حق ہے آپ کو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں مسجد کے نام پہ چندہ لے کے کھا رہا ہوں. یہ تو ہم نے حق دیا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں کمیٹی والے, بار بار کہا بھائی مجھ سے پوچھ سکتے ہو آپ جب چاہو, میں آپ کو کلیئر بتاؤں گا. اگر آپ محتمم سے پوچھیں کہ بیٹا تمہارے پاس اتنا پیسہ, انتظامیہ پوچھے. ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ چلتے پھرتے گلی محلے میں کوئی بھی پکڑے کہ مولانا آپ کے پاس پیسہ, یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے نا. مسجد کی مینجمنٹ یا مدرسے کی انتظامیہ یا محلے والے جن کا مدرسہ ہے, جو محلے کے جو بڑے لوگ ہیں, ہر نتھو پتو کو بھی ہم اجازت نہیں دے رہے, محلے کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو یہ حق, کیا ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے محلے میں مدرسہ ہے تو بڑے لوگ محلے کے, ہر آدمی نہیں, ہر نوجوان نہیں, بڑے لوگوں کو چاہیے کہ محتمم صاحب سے پوچھیں کہ محتمم صاحب یہ ہمارے محلے کا مدرسہ ہے تو اس کا جو اکاؤنٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے, آپ حساب ہمیں کلیئر کر کے دیں. ہم اپنے محلے کو جو ہے نا ناجائز کھاتوں کا ذریعہ نہیں بنا سکتے. لوگ ایسا کرتے ہیں, بے روزگار ہوتے ہیں تو 4 دیواری کھڑی کی, یتیم بچے لا کے رکھے اور نوٹ چھاپنا شروع کر دیے. لوگ یتیموں کا منہ دیکھ دیکھ کے ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں, ان کی جائیدادیں بن رہی ہوتی ہیں. تو ہمارا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر فری چھوڑ دیں, نا. حضرت عمر سے جب سوال ہو سکتا ہے کہ یہ لمبی قمیض آپ کے پاس کہاں سے آئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا خلیفہ جن کے تقوی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, ممبر پہ بیان کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یہ مال غنیمت میں اتنا لمبا کرتا آپ کو کیسے مل گیا, غنیمت میں تو ایسا تھا ہی نہیں. تو انہوں نے بتایا میرے بیٹے نے مجھے ہدیہ دیا ہے یہ. حضرت عمر کو غصہ نہیں آیا. آج آپ پوچھ لو کسی, کوئی بھی اس طرح سے مدرسہ چلا رہا ہو, محلے میں محتمم بنا ہوا ہو, یا کوئی اس طرح مسجد کے نام پہ نوٹ چھاپ رہا ہو, آپ ذرا اس سے پوچھ کے دیکھیں تو اس کو ایک دم لال پیلا نیلا غصے میں غضبناک ہو جاتا ہے. ایسا غضبناک جیسے پتہ نہیں آپ کیا کر دیا آپ نے اس کے ساتھ. جو یہ غضبناک ہونا اس کی علامت ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا بولو ہے, اتنا نہیں ہے. بدگمانی سے بچانا ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے. ایک صحابی گزرے, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں, کوئی نامحرم عورت نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ کیسے شک کر سکتا ہوں. لیکن نبی نے ان کی ایمان کی حفاظت کی. بھائی بدگمانی ہو سکتی ہے, بدگمانی ہو سکتی ہے. تو ہمارے نبی کا ظرف تو اتنا بڑا کہ خود اپنے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, لوگوں کو اپنی عقیدت اتنی ٹھونسی ہوئی ہے کہ نہیں میں اتنا نیک ہوں کہ میرے بارے میں قطعاً سوال کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. آپ اچار روٹی کھائیں, ہم کروڑوں کھربوں روپے میں گھومیں, آپ ہم سے پوچھ نہیں سکتے کہ کہاں سے آیا یہ. تو ہم نہ تو ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں کہ ہر ایک پوچھتا پھرے یہ گاڑی کہاں سے, یہ فلانا کہاں سے.
اور نہ ہم اتنی چھوٹ دے رہے ہیں کہ کوئی بھی نہ پوچھے. تو مسجد ہے تو مسجد کی انتظامیہ پوچھے, مدرسہ ہے تو مدرسے کی انتظامیہ پوچھے. ہمارے ایک استاذ مدرسے کے محتمم ہر سال حج کرتے تھے, ہر سال حج. بدگمانی شروع ہو گئی کہ بھائی ہر سال حج پہ تو بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے نا, تو ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ایسا تو نہیں مدرسے سے یہ والا کھاتا بھی کیا ہوا ہو کہ چونکہ محتمم کو مدرسہ چلانے کے لیے ایک روحانی قوت چاہیے, تو بعض لوگ نا اس طرح حلال کر لیتے ہیں, اور اس روحانی قوت کے لیے حج کرنا ضروری ہے. تو مدرسے کے مفاد میں حج کر رہا ہوں تاکہ میں نیک رہوں اور مدرسہ صحیح طرح چلتا رہے. تو پتہ چلا مدرسے کے لیے جتنا چندہ آ رہا ہے اس میں حضرت جی کا حج بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ نیک تھے, جب ان پہ اعتراض کیا تو انہوں نے پورا بتا دیا کہ بھائی اس کا مدرسے کے پیسوں سے کوئی تعلق نہیں. پھر حضرت کہاں سے آتے ہیں انہوں نے بتا دیا, یہاں سے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ نہیں کہ ہر آدمی ان پہ اٹھ کے انگلی اٹھائے, ہر گلی محلے والا ہر سال کیسے حج کر رہے ہو, ہر سال کیسے حج کر رہے ہو, تو یہ غلط ہو جائے گا. ہمارے ملک کا, ہماری قوم کا سب سے بڑا یہ زیادہ تر آپ کو پاکستان میں اور انڈیا میں ملیں گی یہ چیزیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش. یہاں آپ کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے. عقیدت میں ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ آپ کے حضرت جی جو مرضی کرتے رہیں, بس چونکہ حضرت جی ہیں ان سے پوچھنے کا کسی کو حق نہیں ہے. اور جب بدگمان ہوتے ہیں تو ایسے بدگمان ہوتے ہیں کہ بغیر کسی دلیل کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بے اعتدالی. قرآن نے کیسا زبردست اعتدال بتایا کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو, بغیر دلیل کے کسی پر الزام نہ لگاؤ. ادھر اعتدال کیا سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بتا رہے ہیں کہ یہ جس خاتون کے ساتھ میں اکیلے میں یہاں موجود ہوں, یہ خاتون میری زوجہ ہیں. یہ اعتدال ہے یا نہیں ہے؟ تو جب نبی اپنے آپ کو کلیئر کر رہے ہیں, بدگمانی کا موقع نہیں چھوڑ رہے, تو نبی کے بعد کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ مجھ سے پوچھا نہیں جا سکتا؟ پوچھا جا سکتا ہے ہر ایک سے کہ حضرت جی یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہے نا, یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ. اچھا, کمال کی بات یہ کہ جب ہمارے سیاسی لیڈروں پہ الزام لگتا ہے نا عدالت میں کہ آپ بتائیں کہاں سے پیسہ آیا, تو پوری قوم ساتھ دیتی ہے, ہاں جی پوچھو. لیکن اس جلسے میں جتنے لوگ ہیں جب ان سے پوچھا جائے آپ کے پاس کہاں سے آیا, تو اپنے بارے میں کوئی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. تو اس لیے بیلنس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں. پیسہ رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے, اور علماء کے پاس اگر پیسہ ہونا اسے دیکھ کے خوش ہوا کرو. سمجھ رہے ہو؟ اس میں تو جلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس میں تو خوش ہونا چاہیے, کیونکہ جو صحیح عالم ہوگا اس کے دل میں پیسے سے محبت نہیں ہوگی. یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا بعض علماء لینڈ کروزر میں آپ کریں ایسے فخر سے گھوم رہے ہیں, یہ کچھ بھی فخر نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے مٹی ہے, کھلونے ہیں, جھنجھنے ہیں, کوئی 2 ٹکے کی ویلیو ان کی نظر میں ان چیزوں کی نہیں ہوتی. یہ آپ کو لگ رہا ہے چونکہ آپ کے دل میں, بہت سو کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے, کچھ بھی نہیں, 2 ٹکے ہیں, یہ گاڑیوں کی کیا کھلونے ہیں, یہ ابھی کل مر جائیں گے, ختم. ان کی نظر میں 1000 گز کے بنگلوں میں اور جھونپڑیوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. بھوک کے وقت دال کی جو لذت ہے نا, وہ بغیر بھوک کے وہ بکروں میں لذت نہیں ہے. میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگ علماء کی دعوت کرتے ہیں نا, مرغے پھوڑتے ہیں. غریب آدمی جو شدید بھوک میں ہو نا, اس کو جو مسور کی دال کھانے میں مزہ آتا ہے, وہ مرغے پھوڑنے والے کو نہیں آتا مزہ. مالدار کو تو بھوک لگتی ہی نہیں ہے, وہ تو ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ کھاتا رہے گا, کیونکہ ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی نا. غریب تو بیچارہ بھوک کا عادی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں پہلے گیس کا بل جمع کراؤ, اس کے بعد گیس آئے گی تو پھر چولہے پہ انڈا پکے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے, اس سے آپ کو یہ مضمون سمجھ میں آئے گا کہ دولت کی محبت نہیں ہوتی. حضرت فرماتے تھے کہ میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی سفر پہ جاتا, تو جب کسی مالدار کے گھر میں جاتا نا, جس کا بڑا لگژری گھر ہوتا, بہت بڑا بنگلہ, 1000 اس کے بنگلے, بہت خوبصورت, تو جب میں وہاں جاتا تھا تو میرے دل میں ایک انقباض پیدا ہوتا تھا, ایک دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا تھا.
کہ یار یہ اتنی دنیا، اتنا ساز و سامان اس مسافر خانے میں اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یعنی میرا دل کیا ہوتا تھا؟ تنگ. لیکن میں دیکھتا تھا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ان کا دل تنگ نہیں ہوتا تھا، وہ چلے جاتے تھے. کہتے تھے حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ جو حضرت مفتی شفیع صاحب کی حالت ہے نا، یہ میری حالت سے بہتر ہے، کیونکہ میں ابھی نیا نیا دین پہ آیا ہوں، تو دنیا پرستی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، یعنی دنیا اچھی نہیں لگ رہی ہے. لیکن جب انسان میں کمال پیدا ہوتا ہے تو دنیا کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے. کہا یہ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کی نظر میں اس بنگلے سے ان کو کوئی طبیعت خراب بھی نہیں ہو رہی، ویلیو نہیں رہی ہے. ہماری نظر میں ویلیو ہے تبھی دیکھ کے ہم دیکھو. اس کی مثال ایسے ہے، آپ جب کسی دشمن، کوئی دشمن ہو لیکن آپ کی نظر میں اس کی ویلیو ہو تو آپ کو اس دشمن سے نفرت ہوگی نا. لیکن جب آپ کا مقام اتنا اونچا ہو جائے کہ آپ اس سے کئی گنا طاقتور ہو جائیں تو وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا، اس کے ہونے نہ ہونے سے آپ پہ اثر نہیں پڑے گا. تو جب انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے تو پہلے اسٹیپ میں اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے بنگلے، دولت، مرغے، کباب، پراٹھے دیکھ کر اس کو نفرت شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ ہے مسافر خانہ اور ادھر کباب پراٹھوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. لیکن جب اس سے ایک اسٹیپ اوپر جاتا ہے، اللہ کی محبت راسخ ہو جاتی ہے اور دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہتی، پھر لینڈ کروزر، رکشا، ایف ایکس اور WR اس کی نظر میں برابر. نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کسی محفل میں تھیں. کہا جاتا ہے، اور بھی بڑے بڑے اس زمانے کے مشائخ تھے، تو کسی شخص نے آ کے دنیا کی برائی شروع کر دی. یہ دنیا مسافر خانہ، اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں. تو وہاں کوئی بزرگ تھے، انہوں نے کہا اس کو محفل سے نکالو، یہ دنیا پرست ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں. کسی نے کہا یہ تو دنیا کی برائی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ویلیو دے رہا ہے تبھی تو برائی کر رہا ہے نا. یہاں سارے نیک لوگ بیٹھے ہیں، ہم تو دنیا کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے. ہم تو برائی اتنی بھی لفٹ نہیں کرانے کے لیے تیار کہ اس کو ہم برائی سمجھیں. یہ کیا ہے؟ اس کی کیا ویلیو ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو آپ جب چھوٹے ظرف کے ساتھ دیکھو گے نا کہ اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی گاڑی، یہ عیاشی، چھوٹے ظرف کے ساتھ یہ چیزیں واقعی اعتراض. جب بڑا ظرف ہو جاتا ہے تو یہ گاڑی واڑیوں کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں ہے یہ.